میڈیا کی آزادی اور آزاد اطلاع رسانی محدود کرنے کی مغرب کی کوشش، انٹرسیٹ نے IRIB کی نشریات بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو دھچکا، ملت بینک کے خلاف پابندی غیر قانونی ہے، برطانوی عدالت کا فیصلہ۔ قطر میں جمعرات سے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کا آغاز کا اعلان، افغان حکومت اور پارلیمنٹ کا اظہار ناراضگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehertv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sehertv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sehertv.ir/iOS، urdu.sehertv.ir/Android اور urdu.sehertv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ مغرب کی سیٹلائٹ کمپنی انٹیل سیٹ نے ایک بار پھر IRIB کی نشریات بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لگزمبرگ میں انٹیل سیٹ کے صدر دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پریس ٹی وی سمیت ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIB کی سبھی نشریات اس سیٹلائٹ سے ہٹائی جا رہی ہیں۔ انٹیل سیٹ کا کہنا ہے کہ IRIB کی نشریات اس ادارے کے چیئرمین پر پابندیوں کی وجہ سے ہٹائی جا رہی ہیں۔ اس سیٹلائٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے کمپنی کو حکم دیا ہے کہ IRIB کے لائسنس میں توسیع نہ کی جائے اور اس کی تمام نشریات بند کر دی جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ IRIB کی سیٹلائٹ نشریات جنوری 2012 سے یورپی حکومتوں کے نشانے پر ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اسپین کی حکومتوں سمیت متعدد یورپی حکومتیں اپنے ملکوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سیٹلائٹ نشریات بند کر چکی ہیں۔ یورپی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ایران کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے اٹھائے گئے ہیں، جبکہ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے ترجمان مائیکل مین نے پریس ٹی وی سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں میڈیا شامل نہیں ہے۔ دوسری جانب یوٹیل سیٹ کے فرانسیسی چیئرمین نے، جو دراصل اسرائیلی ہیں، ایشیائی اور یورپی سیٹلائٹ کمپنیوں کے نام ایک خط میں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ایرانی نشریات کو نہ ہٹایا تو احکام کی اس خلاف ورزی کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی کے ساتھ امریکہ میں اسرائیلی لابی نے بھی یورپی حکومتوں کی جانب سے پریس ٹی وی اور دیگر ایرانی نشریات پر پابندی لگانے کے اقدام کی کھل کر حمایت کی ہے۔ صحافیوں اور ذرائع ابلاغ عامہ کے کارکنوں نے ایران کی سیٹلائٹ نشریات کے خلاف مغربی حکومتوں کے معاندانہ اقدامات کو آزادی بیان کے خلاف مہم قرار دیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مغرب آزادی بیان کے دفاع کا دعوے دار ہے۔ پریس ٹی وی کے ایک سروے کے مطابق یورپی یونین ایرانی نشریاتی چینلوں کی اس لیے مخالف ہے کہ یہ نشریاتی ادارے یورپ کے عوام کے لیے حقیقت بیان کرتے ہیں اور ان کے سامنے عالمی رویدادوں کی سچی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اکتوبر 2012 میں انجام پانے والے اس سروے میں شرکت کرنے والوں کی اکثریت کا کہنا تھا کہ یورپ میں ایرانی نشریات اس لیے بند کی جا رہی ہیں کہ مغربی دنیا کے عوام حقیقت سے بے خبر رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دوسرے میدانوں کی طرح ذرائع ابلاغ عامہ کے میدان میں بھی کسی سے وابستہ نہیں ہے اور خود مختاری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یہ بات مغربی حکومتوں کو گوارا نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا کا جرم صرف یہ ہے کہ آزاد اور خود مختار ہے، اور IRIB کی بین الاقوامی نشریات کے سربراہ ڈاکٹر محمد سرفراز کے مطابق مغربی حکومتیں میڈیا کی آزادی کی مخالف ہیں۔ مغربی حکومتیں آزادی بیان اور اطلاع رسانی کی آزادی کا دعویٰ تو کرتی ہیں، لیکن اپنے اس دعوے کے برخلاف مخالف نشریاتی اداروں کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، حتیٰ ان ذرائع ابلاغ کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن کے کام کا انداز ان سے مختلف ہو۔ سروے رپورٹیں بتاتی ہیں کہ IRIB کے بین الاقوامی نشریاتی چینلوں جیسے سحر ٹی وی، پریس ٹی وی اور العالم وغیرہ نے مغرب کے عوام کو عالمی حقائق، مغربی طاقتوں کی جانب سے انسانی حقوق کی پامالی، دہشت گرد گروہوں کی حقیقت اور ان کے حامیوں کی ماہیت سے آگاہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی طرح مغرب میں سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کی خبریں نشر کرنے میں پیش رہے ہیں۔ اسی لیے انہیں مغربی حکومتوں کی مخالفت کا سامنا ہے اور انہیں مغربی سیٹلائٹوں سے ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ ایران کے نشریاتی اداروں پر پابندی میڈیا کی آزادی سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کے خلاف ہے۔
برطانیہ کی عدالت عظمیٰ نے ایران کے ملت بینک پر پابندی کو غیر قانونی اور خود سرانہ اقدام قرار دیا ہے۔ برطانوی سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ لندن حکومت ایرانی بینک پر پابندی کے سلسلے میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس سے پہلے رواں سال کے جنوری میں یورپی یونین کی عدالت بھی بینک کے ملت پر پابندی کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے۔ امریکہ اور یورپی حکومتوں نے سن 2010 میں ایران کے بینک کے ملت پر اس دعوے کے ساتھ پابندی کا اعلان کیا تھا کہ اس کا تعلق ایران کے ایٹمی پروگرام سے ہے، لیکن یورپی یونین کی عدالت میں یورپی حکومتیں بھی اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہیں اور برطانوی سپریم کورٹ میں لندن حکومت بھی اس بینک کے خلاف اپنے الزام کا ثبوت نہ پیش کر سکی۔ برطانوی سپریم کورٹ کے جج جاناتھن سیمپٹیون نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت برطانیہ نے ایران کے پرائیویٹ بینک کے ملت پر پابندی لگا کر خود سرانہ، غیر منطقی اور غلط اقدام کیا ہے۔ برطانوی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بینک کے ملت کے ترجمان نے روئٹرز سے انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ بینک برطانوی حکومت کے خلاف تاوان کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے عدالت کے فیصلے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عدالت کے فیصلے اور اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ اس کے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کو برطانوی عدالت کے اس فیصلے پر افسوس ہوا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ بینک کے ملت پر پابندی بدستور باقی ہے اور جو بینک بھی ایران کے اس بینک کے ساتھ لین دین کرے گا اس کو امریکی مالیاتی سسٹم تک دسترسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام میدانوں میں ایران کے خلاف مغرب کی پابندیاں غیر قانونی اور ظالمانہ ہیں اور یقیناً ان تمام ظالمانہ پابندیوں کو قانونی راستے سے چیلنج کیا جائے گا۔ دراصل امریکہ نے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی غیر قانونی اور خود سرانہ پابندیوں کا اعلان کیا ہے اور یورپی ملکوں پر ان پابندیوں کو مسلط کیا ہے۔ یورپی عدالتوں کے علاوہ بہت سے دیگر یورپی ادارے بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پابندیاں غیر قانونی ہیں، جن کی وجہ سے یورپ کے ہاتھ سے ایران کے ساتھ اقتصادی تعاون کے بہت سے مواقع نکل گئے۔ اس کے علاوہ جلد بازی میں ان غیر قانونی امریکی پابندیوں پر عمل کر کے انہیں قانونی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ کے بہت سے قانون دانوں اور سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ بینک کے ملت پر پابندی کے کیس میں برطانوی سپریم کورٹ کے فیصلے جیسے فیصلوں سے ایران کے خلاف یورپ کی پابندیوں کی پالیسی ناکام ہو سکتی ہے۔ طالبان نے ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے گوانتانامو سے 5 طالبان کمانڈروں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق طالبان کے دفتر کے ترجمان شاہین سہیل نے کہا ہے کہ گوانتانامو سے 5 طالبان کمانڈروں کو رہا کیا جائے تو یہ گروہ امریکی فوجی کو رہا کر دے گا۔ طالبان نے اس امریکی فوجی کو 2009 میں اغوا کیا تھا۔ طالبان کے ترجمان نے بتایا ہے کہ امریکی فوجی اچھی حالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امریکی فوجی کی رہائی کے لیے امریکہ کو ہمارے ساتھیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ طالبان کے ترجمان شاہین سہیل نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ جب بتایا گیا ہے کہ جمعرات سے دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات میں شریک نہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حامد کرزئی نے کہا ہے کہ قطر میں اسلامی امارت کے نام سے طالبان کا دفتر کھلنے کا پیغام ان ضمانتوں کے خلاف ہے جو امریکہ نے افغان حکومت کو دی تھیں۔ افغانستان کی پارلیمنٹ نے بھی قطر میں اسلامی امارت کے نام سے طالبان کا دفتر کھلنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی پیس کونسل نے بھی امن مذاکرات میں بیرونی مداخلت کی بابت سے خبردار کیا ہے۔ افغانستان کی سپریم پیس کونسل کے ایک رکن محمد اسماعیل قاسم یار نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں کو افغانستان کے امن کے عمل میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے قطر میں اسلامی امارت کے نام سے طالبان کا دفتر کھولے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پیس کونسل کا کوئی بھی رکن طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر نہیں جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منگل کو طالبان کا دفتر کھل گیا ہے۔ اس موقع پر کوئی بھی افغان عہدیدار موجود نہیں تھا۔ قطر میں اسلامی امارت کے نام سے طالبان کا دفتر کھولے جانے کے بعد افغان حکومت نے امریکہ کے ساتھ سیکورٹی مذاکرات بھی معطل کر دیے ہیں۔ ترک بار ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ حالیہ ہنگاموں کے دوران گرفتار ہونے والوں کی صحیح تعداد اور ان کے ناموں کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ ترک بار ایسوسی ایشن کے سیکریٹری گورائے داغ نے بتایا ہے کہ پولیس نے تقسیم اسکوائر اور گیزی پارک پر دھرنا دینے اور مظاہرے کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کیا تھا، لیکن ان کی صحیح تعداد اور ناموں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔
انہوں نے کہا کہ بعض مظاہرین کو پولیس کی گاڑیوں میں بٹھایا گیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ گرائے داغ کے مطابق ترک بار حکومت مخالف مظاہروں کے دوران زخمی ہونے والوں سے بھی رابطے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے زخمی اپنی گرفتاری اور شناخت کے خوف سے بار ایسوسی ایشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ ترکی میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ بدھ کی رات بھی جاری رہا۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق مختلف شہروں سے کم از کم 1500 افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا ہے۔ یورپی پارلیمانی وفد نے ترک وزیر اعظم کے بیان پر احتجاج کرتے ہوئے اپنا دورہ ترکی ملتوی کر دیا ہے۔ یورپی پارلیمان میں جرمن کنزرویٹو رکن ایلمار بروک نے کہا ہے کہ ان کی قیادت میں یورپی یونین کا وفد جو ترکی جانے والا تھا فی الحال اس نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداروں نے ترک وزیر اعظم کے انتہائی اشتعال انگیز بیان کے بعد وفد کو ترکی نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بدھ اور جمعرات کو ترکی کا دورہ کرنے والا تھا، جس میں یورپی پارلیمان کے خارجہ امور کمیشن کے 13 ارکان شامل تھے۔ یہ وفد کرد آبادی والے علاقے دیار بکر کا دورہ کرنے کے علاوہ ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے عہدیداروں سے بھی ملاقات کرنے والا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے کہا تھا کہ یورپی یونین کی جانب سے منظور کی جانے والی قرارداد ناقابل قبول ہے، جس میں ترکی پر مظاہرین کے خلاف طاقت کے بیجا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوغان نے بھی یورپی پارلیمان کی اس قرارداد پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا۔ یورپی پارلیمان کے ارکان نے ترکی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت ترکی سے مظاہرین کے خلاف تشدد فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی پارلیمان کی منظور کردہ قرارداد میں مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی کی بابت متنبہ کرتے ہوئے ترک وزیر اعظم سے کہا گیا تھا کہ وہ صورتحال کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے قومی آشتی کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ دمشق میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے ترکی کے وزیر اعظم کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس میں ترکی اور شام دونوں ہی ملکوں کے شہری شامل تھے۔ المنار ٹیلی ویژن چینل کے مطابق دمشق میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں لوگوں نے رجب طیب اردوغان کی شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت پر مبنی پالیسی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ترکی اور شام کے شہریوں نے اردوغان حکومت کی طرف سے دہشت گردوں کی حمایت ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے میں شامل شام کے ایک عالم دین شیخ عبدالسلام الحراش نے کہا کہ ترکی جمہوریت کی حمایت کے نام پر شام میں بدامنی پھیلا رہا ہے، جبکہ خود ترک عوام کے احتجاج اور جمہوری اقدار کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ واضح ہے کہ شام میں دہشت گردوں نے امریکہ، اسرائیل، قطر، سعودی عرب اور ترکی کی حمایت سے مارچ 2011 سے شامی حکومت کو گرانے کے لیے اس ملک میں بدامنی پھیلا رکھی ہے۔ یہ دہشت گرد بے گناہ عوام کا قتل عام کر کے شام میں بیرونی مداخلت کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں تاحال اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج نے قاہرہ میں صدر محمد مرسی اور دیگر مصری رہنماؤں سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تسنیم خبررساں ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن نے قاہرہ میں صدر محمد مرسی سے ملاقات میں مصر کے سیاسی حالات، خطے کی صورتحال اور شام کے بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کیتھرین ایشٹن نے اپنے دورہ قاہرہ میں مصر کے وزیر خارجہ احمد کامل امر سے بھی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے اس ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی یونین شام کے مسئلے کا نزدیک سے جائزہ لے رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مصر کے وزیر خارجہ نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ قاہرہ نے ہمیشہ شام کے بحران کے سیاسی حل پر زور دیا ہے اور شام کے مخالفین کے گروہوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ ان کا ایک نمائندہ وفد جنیوا 2 اجلاس میں شرکت کے لیے بھیجا جا سکے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کیتھرین ایشٹن نے اس دورے میں عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل نبیل العربی سے بھی ملاقات کی اور علاقے کے حالات پر ان سے تبادلہ خیال کیا۔ عراق کو عنقریب اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق کے دائرے سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ بات عراق کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن کوبلر نے بصرے میں ایک پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ عراق رواں ماہ کے آخر تک اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر آ جائے گا۔ مارٹن کوبلر نے اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر آنے کے لیے عراق اور کویت کے درمیان ہونے والے معاہدے کا حوالہ دیا اور کہا کہ باقی
مسائل کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ عراق کو اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق سے باہر آنے کے لیے 52 ارب ڈالر کے تاوان جنگ میں سے 11 ارب ڈالر کویت کو ادا کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی 7ویں شق کے تحت سلامتی کونسل کو اس بات کی اجازت حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ملک پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے خلاف پابندیاں عائد کرے اور ضروری سمجھے تو فوجی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ عراق کو 1991 میں کویت پر حملے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے منشور کی 7ویں شق میں شامل کیا گیا تھا۔ برازیل میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ واپس لیے جانے کے اعلان کے باوجود مظاہرین نے بدھ کی رات نیترووا سٹی میں زبردست مظاہرہ کیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین کو نیترووا اور ریو ڈی جینیرو کے درمیان واقع رابطہ پل پر اپنے گھیرے میں لیا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مظاہرین نے پولیس کی کئی گاڑیوں کو الٹ کر رکھ دیا اور پولیس کے کھڑے کردہ لکڑی کے حصار کو آگ لگا دی۔ کہا جا رہا ہے کہ مظاہرے بڑے پرامن طریقے سے شروع ہوئے تھے اور زیادہ تر لوگ بلدیہ کی عمارت کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے تھے، لیکن پولیس کی مداخلت سے یہ مظاہرے تشدد کی شکل اختیار کر گئے۔ ادھر برازیل کے 2 بڑے شہروں ریو ڈی جینیرو اور ساؤ پاؤلو کے میئر حضرات نے شدید عوامی احتجاج کے بعد بسوں اور میٹرو ریل کے کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ برازیل کے دوسرے شہروں کے میئر حضرات نے عوامی احتجاج کے خوف سے پہلے ہی کرایوں میں اضافے کے اعلان سے گریز کیا تھا۔ کرایوں میں اضافے کے خلاف شروع ہونے والے یہ مظاہرے ملک میں بڑھتی ہوئی غربت اور سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف عمومی احتجاج میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک بار پھر اپنے ملک کے خلاف پری ایمپٹیو ایٹمی حملے کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ سن پیٹرزبرگ میں ایٹمی ہتھیاروں کی تقویت کے بارے میں ہونے والے قومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک اپنے مفادات کے خلاف ممکنہ پری ایمپٹیو ایٹمی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے اس معاملے کو اپنی دفاعی حکمت عملی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے روس کے ایئر اینڈ اسپیس ڈیفنس یونٹ کو ملک کی اسٹریٹجک دفاعی حکمت عملی کا ایک اہم ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میزائل شیلڈ کی تنصیب کے منصوبے پر بدستور عمل درآمد کر رہا ہے۔ روسی صدر نے G8 کے سربراہی اجلاس کے موقع پر اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں میزائل سیکیورٹی اور ماسکو واشنگٹن اختلافات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا تھا۔ یورپ میں امریکی میزائل شیلڈ کی تنصیب کا معاملہ روس اور امریکہ کے درمیان اختلافات کا اہم سبب بنا ہوا ہے اور گزشتہ سال نومبر میں دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے تھے۔ امریکہ کافی عرصے سے یورپ کو درپیش فرضی میزائلی حملوں کے بہانے مشرقی یورپ میں میزائل شیلڈ کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہا ہے، جسے روس اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے لیے ایک خطرہ قرار دیتا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے ڈرون حملوں کے لیے جرمنی کی سرزمین استعمال کیے جانے سے متعلق خبروں کی واضح تردید سے گریز کیا ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا میرکل کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے براک اوباما نے کہا کہ وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ڈرون طیاروں کے ٹیک آف کے لیے جرمنی کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈرون طیاروں کا استعمال امریکہ کی دہشت گردی مخالف جنگ کا ایک حصہ ہے۔ واضح ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جرمن شہریوں نے امریکی صدر کے دورہ جرمنی کے خلاف برلن میں مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین امریکہ سے ڈرون حملوں کو فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین کے ترجمان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے ڈرون حملوں کی سخت مخالف ہیں جن سے موجودہ امریکی صدر بڑے پیمانے پر کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون طیاروں کا استعمال عالمی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یونان کے عوام نے ایک بار پھر سرکاری ٹیلی ویژن کی بندش کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین دارالحکومت ایتھنز میں ER ٹیلی ویژن کی مرکزی عمارت کے سامنے جمع ہوئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی تعداد 2000 کے قریب تھی اور اس میں زیادہ تر بائیں بازو کی جماعت کے ارکان شریک تھے جس نے اس مظاہرے کا اعلان کیا تھا۔ یہ مظاہرہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایتھنز میں حکمراں اتحاد میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں سرکاری ٹی وی کی بندش کے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سرکاری ٹی وی کی بندش کے فیصلے کے خلاف یونان کے عوام اور ادارے کے ملازمین نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب یونان کی سرکاری کونسل نے ER ٹی وی کی سرگرمیاں پھر سے بحال کر دینے کی سفارش کی ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے تاجر برادری کو ان کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ لاہور سے نادیہ بخاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دورہ کیا اور تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ نون لیگ تاجر برادری کی فلاح و بہبود کے لیے یقیناً کوئی بڑے قدم اٹھائے گی۔ گزشتہ دور حکومت میں لوڈ شیڈنگ کے باعث پاکستان سے بہت سے تاجر برادری اپنا کاروبار بیرون ملک سیٹل کر چکے ہیں۔ اب کی بار آنے والی نون لیگ کی حکومت میں میاں شہباز شریف سے پنجاب میں موجود تاجروں نے ایک امید لگا رکھی ہے کہ ان 5 سال کے دوران یقیناً ان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں میاں شہباز شریف نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دورہ کیا اور گزشتہ 5 سال میں ہونے والی تنزلی کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے تاجر برادری کو یقین دہانی کرائی کہ اپنے دور حکومت کے دوران تاجر برادری کے لیے یقیناً بہتری کے کام کریں گے۔ میاں شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ سب سے اہم ہے اور مستقبل قریب میں ہم اس مسئلے سے ان قریب چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ نادیہ بخاری، سیر عالمی نیٹ ورک، لاہور۔ اور ناظرین، آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ میڈیا کی آزادی اور آزاد اطلاع رسانی محدود کرنے کی مغرب کی کوشش، انٹل سیٹ نے IRIB کی نشریات بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو دھچکا، ملت بینک کے خلاف پابندی غیر قانونی۔ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں: urdu.sahartv.ir/iOS، urdu.sahartv.ir/Android اور urdu.sahartv.ir/live۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ مغرب کی سیٹلائٹ کمپنی انٹل سیٹ نے ایک بار پھر IRIB کی نشریات بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لگزمبرگ میں انٹل سیٹ کے صدر دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پریس ٹی وی سمیت ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIB کی سبھی نشریات اس سیٹلائٹ سے ہٹائی جا رہی ہیں۔ انٹل سیٹ کا کہنا ہے کہ IRIB کی نشریات اس ادارے کے چیئرمین پر پابندیوں کی وجہ سے ہٹائی جا رہی ہیں۔ اس سیٹلائٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے کمپنی کو حکم دیا ہے کہ IRIB کے لائسنس میں توسیع نہ کی جائے اور اس کی تمام نشریات بند کر دی جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ IRIB کی سیٹلائٹ نشریات جنوری 2012 سے یورپی حکومتوں کے نشانے پر ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اسپین کی حکومتوں سمیت متعدد یورپی حکومتیں اپنے ملکوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سیٹلائٹ نشریات بند کر چکی ہیں۔ اعلان، افغان حکومت اور پارلیمنٹ کا اظہار ناراضگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے خبریں@sahartv.ir۔ انٹرنیٹ میڈیا کی آزادی اور آزاد اطلاع رسانی محدود کرنے کی مغرب کی کوشش، انٹل سیٹ نے IRIB کی نشریات بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کو دھچکا، ملت بینک کے خلاف پابندی غیر قانونی ہے، برطانوی عدالت کا فیصلہ۔ قطر میں جمعرات سے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کا آغاز کا یورپی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ایران کے خلاف پابندیوں کی وجہ سے اٹھائے گئے ہیں، جبکہ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے ترجمان مائیکل مین نے پریس ٹی وی سے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں میڈیا شامل نہیں ہے۔ دوسری جانب یوٹیل سیٹ کے فرانسیسی چیئرمین نے، جو دراصل اسرائیلی ہیں، ایشیائی اور یورپی سیٹلائٹ کمپنیوں کے نام ایک خط میں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ایرانی نشریات کو نہ ہٹایا تو احکام کی اس خلاف ورزی کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اسی کے ساتھ امریکہ میں اسرائیلی لابی نے بھی یورپی حکومتوں کی جانب سے پریس ٹی وی اور دیگر ایرانی